الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. تنبيهان الأول تداخل المسببات إن البحث في المسألة السابقة إنما هو أما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها أما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء إلى آخره. مصنف فرما رہے ہیں کہ دو تنبیہ بیان کریں گے. پہلی جو تنبیہ ہے وہ تداخل مسببات کے بارے میں. مصنف کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے مسئلہ بیان کیا وہ تھا تداخل اسباب کے بارے میں. اسباب مسببات، سبب مسبب. سبب اور مسبب تو واضح ہے، جو چیز سبب ہے مثلا علت ہے، مسبب یعنی معلول، واضح. تو اسباب مسببات. اب تک ہم نے بات کی کہ 2 3 4 جملے ہیں، ان میں اسباب زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ وضو کے مورد میں ہم نے کہا کہ بول ہے، غائط ہے، مثلا باقی جتنے ہیں ریح ہے. ہم نے کہا کہ اگر اسباب زیادہ ہو جائیں تو آیا یہاں پر مسئلہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام اسباب تداخل کر کے بمنزلت سبب واحد بنیں گے تو جزا بھی واحد ہو جائے گا. تو وہاں پر مصنف نے اپنا نظریہ دیا کہ اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ عدم تداخل اسباب، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے سبب ہیں مسببات اتنے ہی ہوں گے، جزا اتنی ہی مقدار اور تعداد میں ہوگی. آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ چلیں یہ جو مسببات ہیں ان کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ آیا فرض کریں کہ وضو کے بارے میں 4 سبب حاصل ہوئے تو 4 وضو ہمیں کرنے چاہیے. تو آیا ممکن ہے عقلاً کہ ہم ایک وضو پر اکتفا کریں اور باقی جتنے وضو ہے اس میں تداخل کر جائیں یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تداخل مسببات. صحیح ہے کہ 3 سبب تھے، انہوں نے تقاضا کیا کہ 3 مسبب اور 3 جزائے یعنی 3 وضو ہونے چاہیے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آیا 3 وضو کی جگہ ہم ایک وضو کر لیں، ایک مسبب کو ایجاد کریں تو آیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اگر کافی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تداخل مسببات آپس میں تداخل کر لیں اور ایک ہی کافی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک وضو کافی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عدم تداخل مسببات. مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دلیل موجود ہے تداخل مسببات پر، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ وضو کے مورد میں ایک ہی وضو کافی ہے، تو ہم اس دلیل کے تابع ہیں. اگر ہمارے پاس دلیل آتی کہتی ہے کہ تداخل مسببات نہیں ہے، جیسا کہ کفارات کے مورد میں ایک شخص جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز انجام دیتا ہے جو موجب کفارہ بنتی ہے. تو فرض کریں کہ بعض ایسے ہیں روزے کے مورد میں کہ اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو آپ پر 3 کفارے واجب ہیں، واضح ایسے ہیں جو ہے نا موارد. تو وہاں پر دلیل کہتی ہے کہ یہ جو مسببات ہیں، کفارات ہیں، ایک کفارہ کافی نہیں بلکہ آپ کو تعدد ضروری ہے. دلیل نے کہا تو ہم اپنائے دلیل ہے، لہذا اگر مسببات کے تعدد پر دلیل ہے تو اس کو لے لیں گے، اگر عدم تعدد پر ہے تو اس کو لے لیں گے. مصنف کہتے ہیں بحث وہاں پر ہے جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تعدد مسببات پر اور نہ عدم تعدد مسببات پر. تو وہاں پر قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح اسباب کے بارے میں ہم نے قاعدے کی بات کی تھی، بالکل اسی طرح ہم مسببات کے بارے میں قاعدے سے پوچھیں گے. تو مصنف کہتے ہیں یہاں پر جو قاعدہ ہے معنی فی میں، قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اصل عدم اقتضاء مسببات، تداخل مسببات. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ عدم تداخل مسببات. وہاں پر قاعدے کا تقاضا کیا تھا؟ نہیں معلوم تھا، عکس ہو گیا. یہاں پر بھی مصنف کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم قاعدے سے پوچھیں تو کیا ہے؟
یہاں پر بھی عدم تداخل ہے، وہاں پر بھی عدم تداخل کا تھا، یہاں پر بھی کیا ہے؟ عدم تداخل ہے۔ کیوں بھائی یہاں پہ عدم تداخل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر جو ہے وہ جتنے سبب ہیں اتنے جو ہے وہ مسبب ہونے چاہیے۔ مسبب کا مطلب ہے کہ ہر شرط کے لیے، ہر سبب کے لیے اپنا جو الگ سے ایک مسبب ہو۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی عقل کا ایسا مورد نہیں ہے کہ جہاں پہ تداخل کی ہم بات کریں۔ واضح ہے؟ دیکھیں اس کو یہی ہے یا کچھ اور ہے۔ تنبیہان تداخل المسببات، آج مطلب بالکل آسان ہے۔ ان البحث فی المسألۃ السابقۃ، مسئلہ سابقہ میں جو بحث تھی ہماری، انما ہوا اما اس موضوع کے بارے میں تھی، اذا تعددت الاسباب، اسباب جو ہے وہ جب متعدد ہوں، فیتساءل فیہا، تعدد الاسباب فیہا اسباب مسئلہ سابقہ، احسنتم، مسئلہ سابقہ، فیتساءل فیہا، مسئلہ سابقہ میں یہ سوال کیا جائے گا کہ اما اذا کان تعددها، سوال کیا جائے گا اس مورد کے میں کہ آیا تعددها، اسباب کا متعدد ہونا، یقتضی المغایرۃ فی الجزاء، آیا جزا میں مغایرت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، وتعدد المسببات، تعدد مسببات تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، مسببات بالفتح پڑے گی، او لا یقتضی، کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر نہیں کرتا تو کیا ہو جائے گا؟ فتتداخل الاسباب، اسباب جو ہے وہ آپس میں تداخل کر جائیں گے۔ واضح ہے؟ ضمائر دوبارہ دیکھیں جی میں نے، کیونکہ یہ عبارت مہم ہے۔ فیتساءل فیہا، مسئلہ سابقہ میں سوال یہ کیا جا رہا تھا، یتساءل یہ سوال تھا، فیہا مسئلہ سابقہ میں، اما اس نقطے کی طرف کہ اذا کان تعددها، جب اسباب متعدد ہوں، اذا کان تعددها یقتضی، تقاضا کر رہا ہے، المغایرۃ فی الجزاء، کہ جزا بھی متغیر ہونے چاہیے، وتعدد المسببات، اور مسبب بھی کیا ہونے چاہیے؟ متعدد ہونے چاہیے۔ یہ سوال تھا، او لا یقتضی، یا اس بات کا تقاضا نہیں ہے، فتتداخل الاسباب، اگر جزا متعدد نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسبب جو ہے وہ تداخل کر جائیں گے، اور مسبب کیا بنے گا؟ ایک بنے گا۔ وَيَنبَغِي أَن تُسَمَّى بِهِ مَسْأَلَةُ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ، اس مسئلہ سابقہ کو نام دیا جائے گا تداخل اسباب کا۔ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ عَدَمِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ هُنَاكَ، اس مسئلے میں اس مسئلے میں جب ہم فارغ ہو گئے اس بات سے کہ اسباب تداخل نہیں کرتے، يَنبَغِي أَن يُبْحَثَ أن تعدد المسببات اذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالامثال هل يصح ان يكتفى عنها بوجود واحد لها، مناسب ہے، ينبغي مناسب ہے، ان يبحث بحث کی جائے کس کے بارے میں؟ ان تعدد المسببات، اگر مسببات متعدد ہیں، یہ درمیان میں، اذا كانت تشترك في الاسم والحقیقت، وہ اسباب جو متعدد ہیں ان میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشترک ہیں، اسم کے اعتبار سے بھی سب کے سب غسل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی، یعنی ماہیت کے اعتبار سے بھی کہ سب کا غسل جو ہے وہ اسی طریقہ ہے، گردن اور دائیں سائڈ بائیں سائڈ مثلا، کہ یہ جو مسببات متعدد ہیں اور وہ مشترک ہیں اسم میں اور حقیقت میں۔ مثال پیش کر رہے ہیں کل اغسال، جیسے غسل کی مثال ہے، حل یصح ان یکتفی عنہا، آیا صحیح ہے کہ ان میں اکتفا کیا جائے، بے وجود واحد لہا، ان مسببات کے لیے ایک ہی وجود پر اکتفا کی جائے، او لا یکتفا، یا اس طرح کا اکتفا صحیح نہیں ہے، تین وضو کے بدلے ایک وضو پہ اکتفا کی جائے، تین غسلوں کے بدلے ایک غسل پہ اکتفا کی جائے یا نہ کی جائے۔ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى، مصنف کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم تداخل کی بات کر رہے ہیں تو وہ پہلے والا مسئلہ ہے، نہیں، یہ مسئلہ الگ مسئلہ ہے، غیر ما تقدم تسمى به مسئلة تداخل المسببات، اس کو نام دیا جا رہا ہے مسببات کا تداخل، وهي من ملحقات الاولى، حقیقت میں وہ جو مسئلہ تھا فرعی مسئلہ تھا، اس فرعی مسئلے کا ایک اور فرعی مسئلہ ہے اور ایک ملحقی مسئلہ ہے جس کو تداخل مسببات کا نام دے رہے ہیں۔ اس کو ملحق اس کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو مستقل کیوں نہیں مان رہے؟ وہ بھی فرع ہے، یہ بھی فرع ہے، اس طرح نہیں کرا دیا کہ تداخل اسباب ایک مسئلہ
تداخل مسببات الگ مسئلہ، یہ مستقل یہ مستقل، اس طرح بات نہیں کی، کہا کہ دو مسئلے ہیں لیکن یہ اس کے لیے ملحق ہے، اس کے لیے فرع ہے، اس کو مستقل کیوں نہیں قرار دیا؟ بحث ایک ہی ہے، یعنی پہلے میں ہم سوال ایک ہی ہے تو پھر جو ہے نا اس کو مستقل کر دیں۔ پہلے میں اسباب کے بارے میں کر رہے ہیں، مسبب تب آتا ہے جب اسباب ہو۔ نہیں، اس کو اس کا ملحق کیوں قرار دیا، کیوں اس پر متفرع قرار دیا، کیوں اس کے تابع قرار دیا اس بحث کے؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم وہاں پہ اس مسئلے میں قائل ہو جاتے ہیں کس بات کے؟ تداخل اسباب کے، اسباب تداخل کر گئے، بھئی یہ جو بول تھا، غائب تھا، فلاں تھا مل کے ایک بنے تو جزا ایک ہوگی، مسبب ایک ہوگا، بحث آئے گی تداخل مسببات کی؟ نہیں آئے گی بس؟ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ وہ ہے، وہاں پر بحث کرنے کے بعد اگر ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ عدم تداخل ہے تب یہ بحث آئے گی، جب تب یہ آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے تابع ہے، واضح ہے؟ اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ملحق ہے۔ والقاعدۃ فیہا ایضا عدم تداخل، مصنف سے اگر پوچھا جائے اگر کوئی دلیل وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ عدم تداخل مسببات، والسر فی ذالک، اس میں سر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سقوط الواجبات المتعددہ بفعل واحد وَإِنْ أَتَى بِهِ بِنِيَّةِ امْتِثَالِ الْجَمِيعِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍ، اس کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب اسباب متعدد ہو گئے، نتیجہ نے نکلا کہ آپ کے لیے مسببات بھی متعدد ہیں، 3 وضو ہیں، 3 غسل ہیں، اب ان 3 غسلوں کو ایک ہی وجود لے کے اور ایک ہی وجود میں آپ 3 کی نیت کریں، کیا کریں؟ 3 کی نیت کریں، کہتے ہیں یہ محتاج الی دلیل ہے۔ واضح ہے؟ ان سقوط الواجبات المتعددۃ، متعدد واجبات کا ساقط ہونا، بفعل واحد، ایک ہی وضو سے، ایک ہی غسل سے، وَإِنْ أَتَى بِهِ، اگرچہ اس فعل کو انجام دیتا ہے، بنیت امتثال الجمیع، فعل ایک ہے لیکن نیت تو 3 کی ہے، کہتے ہیں اگرچہ 3 کی نیت ہو، یہ کہتے ہیں کہ ان سقوط، اس کی خبر کیا آئے گی؟ یحتاج الی دلیل خاص، محتاج ہے کہ دلیل خاص چاہیے، کما ورد فی الاغسال، جیسے کہ غسل کے مورد میں واقع ہوا ہے، بالاکتفاء بغسل الجنابۃ عن باقی الاغسال، کہ غسل جنابت جو ہے وہ باقی غسلوں سے کافی ہے۔ مورد مثال کے طور پہ شادی شدہ حضرت ہے، اس نے جو ہے نا اس پر غسل جنابت بھی واجب ہے، ادھر سے جمعے کا دن بھی ہو گیا، 2 غسل ہو گئے، اور فرض کریں کہ وہ 15 رجب کا ہے یا 1 رجب کا ہے یا ایسا دن ہے کہ جس دن مستحب غسل بھی ہے، اور بس میت کر دیا، کتنے اسباب جمع ہو گئے؟ بہت زیادہ ہو گئے۔ تو اگر کوئی شخص غسل جنابت کی نیت سے انجام دیتا ہے تو مستحب والا جو غسل تھا وہ بھی آ جائے گا، جمعے والا بھی آ جائے گا، اور مسح میت والا بھی آ جائے گا، حتیٰ کہ صحیح سیستانی کا فتویٰ یہاں تک ہے کہ اگر جو ہے نا وہ باقی غسلوں کی نیت نہیں بھی کرتا، مسح میت کی فلاں فلاں کی، تب بھی کافی ہے باقی غسلوں کے سوائے غسل جمعہ کے، جمعے میں جو ہے نا وہ جمعے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا مگر ایک اس کی نیت کرے۔ اللہ واضح ہے؟ ان باقی الاغسال، وورد ایضا جواز الاکتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددہ، یہ جو ہے نا روایت وارد ہوئی ہے، دلیل وارد ہوئی ہے کہ باقی جتنے بھی غسل متعدد ہیں ان سے جو ہے نا وہ کافی ہے کہ ایک ہی غسل کیا جائے۔ وورد ایضا جواز الاکتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددہ، یعنی پہلی دلیل میں خصوصاً جنابت کی بات تھی کہ غسل جنابت باقی غسلوں سے کافی ہے، گویا کہ دلیل نام لے کے بتایا، اور اسی طرح کچھ ایسی دلیلیں ہیں کہ غسل جنابت نہ بھی ہو، کوئی اور غسل ہو تو باقی غسلوں سے کافی ہو جائے گا، یعنی یہ جنابت کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ وَمَا عَدَمِ وُرُودِ دلیل الخاص، اگر کوئی دلیل خاص نہیں آتی ہے، فَإِنَّ كُلَّ وجوب یقتضی امتثالا خاصا بِهِ، کہتے ہیں ہر وجوب تقاضا کرتا ہے کہ وہ امتثال جو اس کے ساتھ خاص ہے، لا یغنی عنہ امتثال آخر، دوسرا امتثال اس کی امتثال سے مغنی اور بے نیاز نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اس پر غسل جنابت، غسل کی تو مورد ہوگی، مثلا کفارے والی آپ بات لے لیں، کوئی بھی اور مورد لے لیں، تو وہاں پر ایک کا امتثال دوسرے کے امتثال سے کافی نہیں ہے۔ وَإِنْ اشْتَرَكَتْ الواجبات فی الاسم والحقیقت، اگرچہ ایک ہی چیز ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے۔
नाम कद युस्तस्ना मिन ज़ालिका मा इज़ा कान बैन अल-वाजिबैन निस्बतुल उमूम वल खुसूस मिन वजहिन व कान दलील कुल्ल मिनहुमा मुतलकन बिल इज़ाफति इला मुरदिल इज्तिमा। तो मुसन्निफ ने एक असल कायम की, एक कायदा बयान किया। कायदा क्या है कि अगर दलील खास हो तो हम उसकी इत्तिबा करेंगे, होने पर या न होने पर। इस दलील खास के जिसमें हमने कहा कि असल अदम में तदाखुल मुसब्बबात है, यानी अलग अलग से अंजाम देना पर एक इस्तिस्ना लेके आ रहे हैं। वो इस्तिस्ना ये लेके आ रहे हैं कि पहली दलील और दूसरी दलील का जो मदलूल है, जो मुतअल्लिक है, उनके दरमियान निस्बत उमूम खुसूस मिन वजहिन की है। मिसाल के तौर पे दलील ने कहा कि अकरिम आलिमन, एक दलील ने ये कहा अकरिम आलिमन। दूसरी दलील ने कहा कि मसलन अकरिम हाशमियन, ठीक, या इसको और आसान करें। दलील ने कहा कि सद्दिक अला आलिम, सद्दिक अलल आलिम, आलिम को सदका दे दे। दूसरी दलील ने कहा कि मसलन सद्दिक अलल मसलन मिस्कीन, मिस्कीन को सदका दे दे, ठीक। तो मिस्कीन और आलिम के दरमियान उमूम खुसूस बिन वजह की निस्बत है। कैसे? कुछ लोग आलिम है मिस्कीन नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पिजारो है, ये आलिम है लेकिन मिस्कीन नहीं है। कुछ लोग मिस्कीन तो हैं, आलिम नहीं है, और कुछ लोग आलिम भी हैं और मिस्कीन भी। तो लिहाजा उमूम खुसूस बिन वजह की निस्बत है। अब एक दलील कह रही है कि आलिम को सदका दे दे, अलग से वाजिब दलील है, अलग से उसको अपना मुसब्बब चाहिए। दूसरी दलील क्या कह रही है? मिस्कीन को सदका दे दें, तो अलग से सबब है, अलग से मुसब्बब चाहिए। हमने एक ऐसा बंदा तलाश किया, आलिम भी है, मौलवी साहब भी है और मिस्कीन भी है। तो यहाँ पर हमें फायदा हो गया। वैसे हमें जो है ना वो 5,000 उसको देने पड़ते, 5,000 उसको, 10,000 खर्चा होता। अब हमने क्या किया, दोनों मौला के इस हुक्मों को जो है 5,000 दिया, तो वो मिस्कीन वाला हुक्म जो था वो भी अदा हो गया और आलिम वाला हुक्म भी अदा हो गया। तो कहते हैं अगर दो दलीलों के दरमियान उमूम खुसूस बिन वजहिन की निस्बत हो तो वहां पर ये जो तदाखुल मुसब्बबात वाली बात थी वो यहाँ पे अदा हो जाएगी। वाज़ेह है? नाम कद युस्तस्ना मिन ज़ालिका या मिन अदम तदाखुल मुसब्बबात मा इज़ा काना बैनल वाजिबैन, जब दो वाजिब हों, क्योंकि दलील जो आ रही है तो वजूब बयान कर रही है। निस्बतुल उमूम वल खुसूस मिन वजहिन व काना दलील कुल्ल मिनहुमा मुतलकन बिनिस्बत इला मौरिदिल इज्तिमा। वो जो दलील है मौरिद इज्तिमा के एतबार से मुतलक है, यानी वो जो शख्स हमने बंदा ढूंढा जो आलिम भी है और मिस्कीन भी है, तो हर दलील जब कह रही है कि आलिम को दे दे, तो ये नहीं कहा कि वो आलिम मिस्कीन नहीं होना चाहिए। और जिसने कहा था कि मिस्कीन को दे दे, उसने ये नहीं कहा था कि मिस्कीन गैर आलिम हो। मुतलक थी जो है ना, उस मौरिद इज्तिमा को जो है वो शामिल थी। कमा इज़ा क़ाल मसलन तसद्दक़ अला मिस्कीन, जरा मिस्कीन को सदका दे दे। वक़ाल सानी तसद्दक़ अला इब्न सबील, और दूसरी दलील ने कहा कि सदका दे दे किसको? इब्न सबील को। इब्न सबील कौन है? मुसाफिर शख्स जिसका बेचारे का खर्चा जो है वो खत्म हो गया है। फजम अल इनवानान फी शख्सिन वाहिदिन, दोनों इनवान जो है वो जमा हो गए एक शख्स में। वो इब्न सबील भी है और मिस्कीन भी है। बेअन यकून फकीरन व इब्न सबील फ़इन्न तसद्दुक़ अलैहि, इस शख्स को सदका देना यकूनु मुस्कितन लितकलीफ़ैन, दोनों जो हमारे पास जिम्मेदारियां थी वो साकित हो जाएगी। यहाँ तदाखुल मुसब्बबात हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो तदाखुल मुसब्बबात है ये उस असल और कायदे से मुस्तस्ना है। असानी अल अस्लुल अमली फिल मसलतैन, उसके लिए भी तब है जब उमूम खुसूस मिन वजह ऐसा मर्द हो कि जहाँ पर दोनों दलीलों के दरमियान, दोनों वाजिबों के दरमियान उमूम खुसूस मिन तब भी है। सानी अल अस्लु फिल मसलतैन, कहते हैं कि देखिए यहाँ तक जब हम बात कर रहे थे दलील की बात कर रहे थे, हत्ता कि जब हमने कायदे की बात की तो भी कायदा हमारा है, कायदा अक्ली हमारा है, दलील है, ठीक है। वो जो कायदे की बात कर रहे थे वो भी दलील इज्तिहादी के खाते में आता है। कायदे की जब हम बात कर रहे थे, मुसन्निफ कहते हैं फर्ज करें ना हमारे पास कोई खास दलील है जो तदाखुल और अदम तदाखुल पर बात करे, चाहे मुसब्बबात हो चाहे असबाब हो। इसी तरह ना ही कायदे के लिए जो फराम है, जमीना फराम है, यानी कायदा वहां पे हम जारी नहीं कर सकते क्योंकि ना कोई ज़ुहूर है ना कोई ऐसी बात है।
فرض یہ ہے کہ وہاں پر قاعدے کی بات بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس سب کو کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ اسباب کے مورد میں اور مسببات کے مورد میں ہمارے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو. دلیل اجتہادی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل اور اسی طرح جو امارات ہیں، قاعدہ اس امارات کا، وہ امارات بھی نہیں ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ یہی مثال لے لیں، وضو والی مثال لے لیں کہ مثلا بول بھی ہے، غائط بھی ہے، ریح بھی ہے. فرض یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس دلیل ہے نہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ ہم مقام عمل میں کیا کریں؟ 3 وضو کریں یا جو ہے وہ 1 وضو کریں؟ کہتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہیں ہے تو کس کی نوبت آتی ہے؟ اصل عملی کی، اصول عملیہ کی نوبت آتی ہے. اصول عملیہ اصول رابع میں جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس مورد میں اصل عملی کس کے ساتھ ہے؟ اسباب میں کس کے ساتھ ہے؟ تداخل کے ساتھ ہے یا عدم تداخل کے ساتھ ہے؟ اسی طرح جو ہے نا مسببات میں آیا تداخل کے ساتھ ہے یا عدم تداخل کے ساتھ ہے؟ دونوں موردوں میں ہم سوال کریں گے. اسباب کے مورد میں ہم سوال کریں گے کہ اصل عملی کا تقاضا کیا ہے، کہ آیا اصل عملی تقاضا کر رہا ہے کہ اسباب متعدد ہو جائیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ مسببات میں. مطلب واضح ہے یا نہیں ہے؟ سوال واضح ہے نہیں ہے؟ واضح ہے. مصنف آتے ہیں اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ مسئلہ اصول عملی میں اگر آ جائیں تو اسباب کے مورد میں کیا ہے؟ اسباب میں تداخل ہے. اصل عملی سے پوچھیں کہ آیا اب میرا وظیفہ کیا ہے کہ اسباب متعدد ہو جائیں اور ایک سبب بن جائے تاکہ میں جو ہے نا ایک جزا دے دوں. اصل عملی کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے یہاں پر اصل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب تداخل کر جائیں. سوال دوبارہ کرتا ہوں، ہمارے پاس کوئی دلیل اجتہادی نہیں ہے، 1 2 3 4 سبب جمع ہو گئے. اب میرا وظیفہ کیا ہے؟ میری نگاہ کس پر ہے؟ اسباب پر ہے. کہ آیا اصل یہ ہے کہ اسباب سارے تداخل کر کے ایک سبب کی جائے پہ آ جائیں تاکہ جزا بھی ایک ہو جائے، یا نہیں اسباب تداخل نہیں کریں گے. مصنف کہتے ہیں کہ اصل عملی یہ ہے کہ جب آپ نے فرض کریں کہ بول کو دیکھنے کے بعد آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد ایک جو آپ پر تکلیف تھی، یقیناً ایک وضو مجھ پر واجب تھا. یقیناً کیا تھا؟ ایک وضو مجھ پر واجب تھا. آیا اب بول کے بعد جو غائط ہے یا ریح اس کی وجہ سے دوسرا وضو مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ شک ہو گیا کس بات پر؟ کہ میرے اوپر تکلیف زائد ہے میری گردن پر یا نہیں ہے. دوبارہ آ جائے، 3 سبب اکٹھے ہوئے. سبب نمبر 1 کے فرض کریں مثلا جو ہے نا وہ ہوا خارج ہوئی، اس کے وجہ سے میں نے وضو کر لیا، تو مجھے یقین تھا کہ ایک وضو مجھ پر واجب تھا، ایک وظیفہ میرا تھا، اس کو انجام دیا. اب دوسرا وضو جب میں کرنے گیا، کس وجہ سے؟ بول کی وجہ سے فرض کریں. شک ہوا کہ آیا بول کی وجہ سے دوسرا وضو مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو یہاں پر اصل جاری ہوگا کہ اصل آپ کا ذمہ بری ہے، اصالت البراءت جاری ہوگی، جس کا نتیجہ اسی طرح تیسرا وضو، چوتھا وضو، 5واں وضو جو ہے وہ اس میں آپ اسباب کے بارے میں کیا جاری کریں گے؟ اصالت البراءت جاری کریں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تداخل اسباب ہے. واضح ہوا نہیں ہوا؟ واضح. یعنی سوال کریں کہ آیا اسباب تداخل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصول عملیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم یوں آتے ہیں، ایک سبب کے بدلے میں ہم نے جب ایک جزا کو انجام دیا تو اب جب دوسری باری آئی تو ہمیں شک ہوا کہ آیا یہ مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تکلیف زائد مجھ پر ہے یا نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میرے پر وضو دوسرا واجب تھا. ٹھیک، اس سبب کی بنا پر لہذا اصالت البراء جاری کریں گے. واضح ہے؟ اس طرح آ جائیں مسببات کے بارے میں. یہ تو اسباب کی بات تھی. فرض کر لیتے ہیں، دیکھیں فرض ہے، مسئلہ ہمارا فرض ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ اسباب تداخل نہیں کرتے، اسباب جو ہے وہ تداخل نہیں کرتے. آتے ہیں مسببات کے بارے میں. یعنی یہاں پر ہم نے یہ بنا رکھی کہ ایک ہوا کے لیے ایک الگ سے وضو، بول کے لیے الگ سے وضو، غائط کے لیے الگ سے وضو. اب ایک وضو کو ہم نے، اسباب پورے کے پورے مستقل کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک وضو کو انجام دینے کے بعد ہمیں یقین تھا کہ 3 سبب ہیں، 3 وضو ہماری گردن پر ہیں، یقین ہے کیونکہ سبب ہے تو اس کا. اب ایک وضو کو انجام دینے کے بعد ہمیں یقین اور شک ہوا
کہ آیا یہ جو میں نے وضو انجام دیا ہے اس سے وہ جو 3 تکلیفیں میری گردن پر آئی تھی، کتنی؟ 3 سبب 3 تھے تو تکلیفیں 3 آئی تھیں، آیا ایک کے انجام دینے سے میری 3 تکلیفیں 3 واجب ساقط ہوئے یا ساقط نہیں ہوئے؟ شک ہوا، کہتے ہیں کہ اس صورت میں کون سا اصل جاری ہوگا؟ اصالت البراءت یہاں پہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا ذمہ مشغول تھا، آپ کی گردن پر 3 وضو تھے، اب اس ذمے کو فارغ کرنے کے بارے میں آپ کو شک ہے تو اس جگہ تینوں کے تینوں انجام دینے پڑیں گے، اصالت الاشتغال جاری ہوگا، جس کا تقاضا کیا ہے کہ 3 الگ الگ سے وضو کرنے ہوں گے۔ پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہوا؟ کیونکہ پہلے میں اصلاً ہمیں شک تھا، اصلاً ہمیں شک تھا کہ میرا ذمہ مشغول ہے 3 سے یا مشغول نہیں ہے، خود مشغول ذمہ میں اشتغال ذمہ میں شک تھا کہ تکلیف میرے اوپر ہے یا نہیں ہے، تو لہذا وہاں پہ اصالت البراءت ہے۔ مسببات کی وادی میں جب ہم پہنچے تو ہمیں یقین تھا کہ 3 سببوں کی بنا پر 3 تکلیفیں آ چکی ہیں، اب شک ہے کہ آیا ایک سے وہ تکلیفیں چلی جائیں گی، ساکت ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی، تو یہاں پر اصالت الاشتغال جاری ہوگا۔ اس وجہ سے تداخل اسباب میں عدم تداخل ہے اور تداخل مسببات میں اصل کا تقاضا عدم تداخل ہے۔ واضح ہے؟ دیکھیں اس بات کو۔ اصل العمل فی المسالتین ان مقتضى الاصل العملی عند شک فی تداخل الاسباب هو التداخل، کہتے ہیں کہ اصل عملی جب شک ہو جائے تداخل اسباب کے بارے میں وہ کیا ہے؟ تداخل ہے۔ کیوں؟ لأن تاثیر سببین فی تکلیف واحد متیقن، اس وجہ سے کہ 2 سببوں کا مؤثر ہونا فی تکلیف واحد، ایک تکلیف میں، یعنی اس کو ہم نے کیسے تعبیر کیا تھا؟ یہ 3-4 سبب جو ہے نا حاصل ہو گئے، کم از کم ایک وضو تو واجب ہے، اس کو یہ بات بیان کر رہی ہے کہ ان تاثیر سببین فی تکلیف واحد، ایک تکلیف تو کم از کم ہے متیقن، یہ مؤثر ہونا، تاثیر کرنا یقینی ہے۔ وانما الشک فی تکلیف ثان زائد، اب ایک وضو کرنے کے بعد ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا جو ہے وہ تکلیف زائد ثانی دوسرا وضو واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ والاصل فی مسئلۃ فی مثلہ البراءۃ، کہتے ہیں کہ اس قسم کے شک میں، کس قسم کے شک میں؟ مثلہ یعنی اس قسم کے شک میں کہ جب آپ کو ایک تکلیف کا یقین ہو، زائد کے بارے میں شک ہو، تو وہاں پر جو اصل جاری ہوتا ہے وہ براءت جاری ہوتا ہے۔ وَبِعَكْسِهِ فِي مَسْأَلَةِ تَدَاخُلِ الْمُسَبَّبَاتِ، کہتے ہیں کہ بالکل تداخل مسببات میں اس اصل کا عکس جاری ہوگا، برعکس ہوگا۔ وَبِعَكْسِ الْأَصْلِ، ٹھیک ہے، فی مسئلۃ تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فیہ، یعنی فی المسببات، فی تداخل المسببات، فی ہے کہ کہاں پلٹائیں گے؟ تداخل مسببات میں اصل کیا ہے؟ عدم تداخل المسببات، کما مرت الاشارۃ الیہ، جیسے کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے سابقاً۔ کیوں؟ لأنہ بعد ثبوت التکالیف المتعددہ، اس وجہ سے کہ جب ثابت ہو جائے کہ تکالیف متعددہ ہماری گردن پر ہیں، کیوں؟ بتعدد الاسباب، اسباب متعدد ہیں تو وضو بھی 3-4 ہو گئے۔ یشک فی سقوط التکالیف الثابتۃ، شک کیا جاتا ہے کہ آیا تکالیف جو ثابت ہیں وہ ساقط ہیں یا نہیں ہیں۔ کب؟ لو فعل فعلا واحدا، اگر ایک فعل کو انجام دیا جائے، ایک وضو کیا جائے تو ایک وضو سے 3 وضو کافی ہے یا کافی نہیں ہے، تو لہذا اس میں شک ہو جائے گا۔ ومقتضى القاعدۃ فی مثلہ الاشتغال، قاعدہ سے مراد یہاں پہ ہے نا وہی اصل ہے، یہاں پہ جو اصل کا تقاضا ہے وہ اشتغال ہے، بے معنی ان الاشتغال الیقینی، اشتغال یقینی، یقینی کہا کیسے تھا؟ کیونکہ 3 تکلیفیں، 3 سبب تھیں تو 3 تکلیفیں یقیناً آ چکی تھیں۔ یستدعی یعنی یقتضی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ الفراغ الیقینی، آپ جو فراغ اور ذمہ جو ہے نا وہ بری ہو جائے، وہ بھی یقیناً ہو جائے گا، ایک سے آپ کو شک ہو رہا ہے لہذا 3 سے یقین حاصل ہو جائے گا۔ فلا یکتفا بفعل واحد فی مقام الامتصال، مقام امتصال میں جو ہے ایک پر اکتفا کرنا ممکن نہیں ہے۔
مطلب جو ہے نا وہ یہاں تک تمام ہو گیا. آسانی مفہوم صفت ہے، مفہوم الوصف ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے ہمارا، دوسرا جو درس ہے ہمارا، الحمدللہ مفہوم وصف سے ہم مفہوم شرط سے فارغ ہو گئے اور اس میں کوئی ٹینشن ہمیں پیش نہیں آئی. بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آیا وصف کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے. کیا عنوان ہے؟ حل للوصف مفہوم ام لا. اس سے پہلے کہ مصنف اصل مطلب میں داخل ہو جائے، مصنف فرماتے ہیں کہ وصف سے مراد کیا ہے. وصف سے مراد صفت ہے. وصف سے مراد کیا ہے؟ صفت. وصف یعنی صفت. آیا یہ صفت سے مراد صفت نحوی ہے، علم نحو میں جس کو ہم نعت سے تعبیر کرتے ہیں وہ مراد ہے، یا ما نحن فی میں وصف ایک اصطلاح اصولی ہے. کیا ہے؟ اصطلاح اصولی ہے جو اصطلاح نحوی سے ذرا الگ ہے، اس سے عام ہے، اس سے اس کا دائرہ وسیع ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر وصف سے مراد وصف اصولی ہے نہ کہ نحوی ہے. اس وجہ سے تقریباً 5 چیزوں یا اس سے زیادہ کو شامل ہے. واضح ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ بورڈ پہ بیان کریں گے تاکہ مطلب آسان ہو جائے. دیکھیں عنوان کیا ہے؟ الوصف. ٹھیک ہے، وصف رائٹنگ میری پہ آپ اتفاق کریں. یہ جو وصف ہے یہ وصف نحوی کو بھی شامل ہے. وصف نحوی کیا ہے؟ نعت. وصف نحوی کیا مراد ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اکرم انسانا عالما. اب یہاں پہ یہ جو عالمن ہے یہ وصف ہے، صفت ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اکرم انسانا عالمن، یہ جو عالم ہے یہ اس انسان کے لیے صفت ہے. دوسری مثال حال کو بھی شامل ہے. وصف سے مراد جو ہے نا وہ حال بھی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حال. ٹھیک ہے، حال کی مثال کیا ہے جی؟ ہاں، اگر آپ اکرم میں دے دیتے ہیں تو اکرم زیدن معممن، یا جو ہے جو مثال دیتے ہیں مثلا جاءنی زید، صرف ہم سمجھا رہے ہیں کہ مثلا جاءنی زید راکبن. یہاں راکبن کیا ہے؟ حال ہے، لیکن اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ وصف. عالمن وصف تھا نحوی اعتبار سے، یہاں پر راکبن نحوی اعتبار سے کیا ہے؟ حال ہے، لیکن اصول میں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وصف کہیں گے. تیسری مثال تمیز کی. ٹھیک ہے، تمیز اس کی مثال کیا ہے؟ رأيت 11 كوكبا مثلا، رأيت 11 كوكبا. تو یہ جو کوكب ہے نحوی اعتبار سے کیا ہے؟ تمیز ہے، کیونکہ 11 عدد ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ تمیز بنے گا. لیکن بہانہ نفی میں کیا واقع ہوا ہے؟ چوتھی مثال جار مجرور کی. ٹھیک ہے، جار مجرور. اکرم زیدن. ٹھیک ہے، اکرم زیدن فی المدرسۃ. ٹھیک ہے، اکرم زیدن فی المدرسۃ. مثال کے طور پہ اکرم زیدن فی المدرسۃ. پانچویں مثال، پانچواں مورد ظرف. ٹھیک ہے، ظرف اور مظروف کی، جار مجرور اور ظرف مظروف. اکرم زیدن وہی مثال لے کے آئے، اکرم زیدن یوم الجمعۃ. یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ. ٹھیک، تو یہاں پر یہ جو یوم الجمعہ ہے
یہاں پر فی المدرسۃ کیا ہے؟ جار مجرور. یوم الجمعہ کیا ہے؟ یوم ظرف ہے. ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ کیا نام دیں گے؟ وصف دیں گے. تو یہاں سے پتا چلا کرونا وائرس والا خطرناک ہے. اور ایک برادر کے میڈیکل اسٹور پہ اس کو کماما اس کو کہتے ہیں نا, کماما یا ماسک نہیں آ رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ 3 ہی واحد کرونا واحد کرونا دے دیں. واضح ہے. مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں وصف اصطلاح اصولی ہے جو ان تمام مورد کو یا اس سے الگ کوئی اور مورد ہو اس کو بھی شامل ہے. کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ما نحن فی میں وصف سے مراد ہر وہ چیز جو موضوع کے دائرے کو تنگ کرے, موضوع کی جو مقدار تھی, جو کمیت تھی, جو حدود تھے, اس کے اندر ضعف پیدا کرے. مثال کے طور پہ اکرم انسانن, فرض کرے انسان کا اکرام کرے. کتنے انسان ہیں؟ 6 ارب آبادی ہے نا, 6 ارب. لیکن جب عالم کہا تو ہو سکتا ہے اس 6 ارب میں سے 1 ارب عالم ہو, فرض کرے. تو اس عالم نے اس انسان کا دائرہ کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. دوسری مثال میں آ جائیں, حال جاءنی زیدن, ٹھیک ہے, میرے پاس زید آیا. مثلا اکرم زیدن, ٹھیک ہے, اکرم زیدن, اشرب زیدن, زید کو پانی پلائیں. اب زید کو پانی پلائیں, زید کی کتنی حالات ہیں؟ جتنے بھی حالات ہیں, بیٹھا ہو, سویا ہو, اٹھا ہو, بہت زیادہ حالات ہیں. لیکن جب راکبن کہا تو وہ جو متعدد حالات تھے ان میں سے اس کا دائرہ تنگ ہو کے راکب والی صورت میں آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ راکبن نے بھی اس زید کا دائرہ تنگ کر دیا, یعنی مقید کر دیا اس کو. تمیز میں آ جائیں, ٹھیک ہے, رأیت احد عشر کوكبا, ٹھیک ہے, میں نے 11 دیکھے. 11 چیزیں کیا دیکھی؟ اس کا موضوع وسیع ہے, لیکن جب کوكبا کہا تو اس کا دائرہ تنگ ہو گیا. اسی طرح اکرم زیدن فی المدرسۃ, اکرم زیدن, زید کا اکرام کرے, ٹھیک ہے, جس کا دائرہ وسیع ہے. لیکن جب فی المدرسہ کی بات کی تو ذرا تنگ ہو گیا. اسی طرح مثلا اکرم زیدن, زید کا اکرام کرے, دائرہ وسیع ہے, لیکن یوم الجمعہ تھے تو اس نے اس کا دائرہ کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. خلاصہ کلام یہ کہ وصف اصولی, وصف جب بات کریں آیا وصف کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے, تو ہر وہ چیز جو موضوع کے دائرے کو تنگ کرے, موضوع کو محدود کرے, اسے ہم کیا کہیں گے؟ وصف اصولی کہیں گے. واضح ہے؟ تو لہذا پہلا نقطہ ہمارا یہ واضح ہوا کہ جب ہم ہمیشہ سے سنیں مفہوم وصف کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے, تو ذہن سے نکالیں کہ وصف سے مراد نعت ہو, یہ نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو اس کو مقید کر رہی ہے. تو حقیقت میں یہ لفظ وصف کو یہاں پہ لے کے آنا ایک تسامح ہے, ٹھیک ہے, اس لفظ وصف کو لے کے آنا گویا کہ ایک تسامح ہے. وصف جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نعت آ جاتی ہے, وصف آ جاتی ہے. بس ذہن وصف سے مراد ہر وہ چیز جو موضوع کے دائرے کو تنگ کرے, وہ مراد ہے ہمارے اس مفاہیم کی بحث میں. ایک نقطہ جو ہے نا یہ ہو گیا. دوسرا نقطہ, ٹھیک, تو پہلا نقطہ ہو گیا کہ وصف کے مورد میں ہماری بحث عام ہے, شامل ہے ان تمام موارد کو, ٹھیک. دوسرا نقطہ, وصف کے لیے ضروری ہے, وصف کی 2 قسمیں. ایک وہ وصف ہے جو یعتمد علی الموضوع کی وصف ہے, ٹھیک ہے, یہ وصف اس کی 2 قسمیں ہیں, یعتمد علی الموضوع, دوسری ہے لا یعتمد. موضوع پہ اعتماد کرے گی یا موصوف پہ اعتماد کرے گی یا موصوف پہ اعتماد نہیں کرے گی. موصوف پہ اعتماد کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں موصوف مذکور ہوگا. یہی مثال لے لیں, اکرم انسانن عالمن, اکرم انسانن عالمن. اب اس نے اعتماد کیا, اعتماد کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وصف اور موصوف مذکور ہے. لا یعتمد کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. اطعم فقیرن, اطعم فقیر, اطعم فقیر, ٹھیک ہے, فقیرن, فقیرن وصف ہے یا وصف نہیں ہے؟ وصف ہے, فقیر ایک وصف ہے, ٹھیک ہے, لیکن آیت سے پہلے موصوف ہے نہیں. وہ اطعم انسانن فقیرن اس طرح سے عبارت ہے نا, لیکن ظاہری اعتبار سے مولا نے کیا کہا؟ اطعم فقیرن. تو اس وصف نے جو ہے وہ
اعتماد نہیں کیا ہے موصوف پر. وصف کی دو قسمیں یا یعتمد اور لا یعتمد. مصنف کہتے ہیں ما نحن فی میں جس وصف کے بارے ہم کہہ رہے ہیں کہ موضوع میں شامل ہے نزاع میں شامل ہے کہ آیا اس کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. نزاع میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلے قسم والی وصف ہو. یہ اصلا مورد نزاع سے خارج ہے. لقب میں آ کے جا کے بحث کریں گے, لقب والے مورد میں جا کے بحث کریں گے کہ وہ اس کی خاطر آتی ہے نہیں آتی ہے. لیکن معنی نوفی میں دوسری شرط یہ ہے کہ مصنف بیان کر رہے ہیں کہ وہ یعتمد علی الموصوف, موصوف پہ جو اس کا اعتماد ہو. کچھ چیزیں ہیں جس کو میں عبارت میں پڑھ کے لے کے آتے ہیں, آگے دھیان آ رہی ہیں, اس وجہ سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. چلیے صحیح. الثانی موضوع البحث ہے. الثانی مفہوم الوصف کہتے ہیں. ثانی جو ہے نا مفہوم وصف ہے, اس کے بارے میں ہم بحث کرنے جا رہے ہیں. ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. بہت شریف ہے, کوئی اشارہ بھی نہیں کر رہے, ٹائم ختم ہو گیا.